اسی طرح جو میں نے پہلے بتایا کہ کوئی مشورہ مانگے تو سرکار فرماتے المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ مانگا جائے وہ امین ہوتا ہے، امین، گویا جس نے امانت رکھی ہو اس کی پوری پوری امانت واپس دینی چاہیے نا۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی فلاں صاحب جو ہیں وہ باہر کے ملکوں میں ویزا لگوا کر بھجواتے ہیں، تو یار آپ کے قریب رہتے ہیں اور آپ ان کے حالات کو جانتے ہیں، تو آپ اپنے مجھے بتا دیں کہ وہ واقعی سعودی عرب یا امریکہ یا کینیڈا سے بھجوا دیتے ہیں بندے کو، اس کے ساتھ کوئی دو نمبری تو نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ اس کو بتائیں گے، مشورہ وہ مانگ رہا ہے، تو اگر آپ امانت میں خیانت کریں گے کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے میں تو کچھ نہیں بتاتا، ہم تو کچھ نہیں کہتے، تو گویا آپ نے ایک مسلمان کو پھنسانے میں مدد کر دی۔ تو المستشار مؤتمن، نبی پاک فرماتے ہیں جو مشورہ لیا جائے جس سے وہ امانت دار ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ امانت میں خیانت نہ کرے، بلکہ سچی سچی بات جو اپنے علم میں ہے مسلمان کو دھوکے سے بچانے کے لیے بیان کر دے۔ خاص طور پر نکاح وغیرہ کے معاملات میں نے ابھی عرض پہلے کر چکا ہوں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مشورے مانگے گئے، ورنہ حضور غیبت تو نہیں نہ کرتے۔ چنانچہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے نکاح کے لیے مشورہ کیا کہ یا رسول اللہ ابو جہم بھی میرا رشتہ مانگتا ہے۔ ابو جہم ایک بھئی صحابی کا ہی نام ہے نا، ابو جہم شخص ایک صحابی تھے نا، حضور پر جو ایمان لائے ہوئے تھے نا، تو صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، یہ یاد رکھنا۔ ہمارا عقیدہ صرف نبی معصوم ہے، یہ یاد رکھنا۔ اور صحابہ کرام سے کوئی غلطی چھوٹی موٹی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حفاظت فرماتا ہے، وہ توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ صحابہ معصوم ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ہم ان کی صحابیت کے حوالے سے بڑا ان کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ان سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید جو باغی ہیں حضرت عثمان کو شہید کرنے والے حضرت علی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو ساتھ ساتھ پھرتے ہیں، تو شاید اس میں حضرت علی کا بھی رول نہ ہو، تو یہ ان کو غلطی لگی، سمجھا گی نا؟ تو غلط فہمی میں ان کا جھگڑا ہوا، تو غلطی تو ہو سکتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں علی حق پر تھے۔ ہم اس وجہ سے کہ ان کو غلط فہمی کیوں ہوگی، لہٰذا امیر معاویہ کو معاذ اللہ ان پر تبرہ بازی کرو، ان کے بارے میں بکواس کرو، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ان کی صحابیت کا شرف اور پاس رکھتے ہوئے ہم ان کے بارے میں زبان نہیں کھولتے اور معاملے کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو معاف کر سکتا ہے۔ ہم ہزاروں غلطیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم جنت کے خواستگار ہیں۔ تو ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جنہیں اسلام کی بہت بڑی خدمت بھی کی ہے اور اپنے دور میں اتنی فتوحات کی، اسلام کو اتنا فائدہ پہنچایا ہے کہ باید و شاید، یعنی دو ہستیاں ہیں جن کے دور میں اسلام کی حدیں دور دور تک پھیل گئی، ایک عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کسی دوسرے کے دور میں اتنی فتوحات نہیں ہوئی ہیں جتنی ان دو بزرگوں کے دور میں ہوئی۔ تو انسان سے کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں لاشعوری طور پر، تو صحابہ کرام کے بارے میں سنیے، ابو جہل بھی صحابی تھے اور امیر معاویہ بھی آپ جانتے ہیں، اس وقت ابھی امیر معاویہ کوئی امیر نہیں بنے تھے، ویسے بھی اس دور کے امیر فقیر ہی ہوتے تھے۔ عمر فاروق تو امیر المومنین تھے کہ نہیں، لیکن کہاں سوتے تھے؟ زمین پر سوتے تھے اور کھجوروں کے نخلستان میں کام کرتے تھے اور پسینہ بہ بہ کر زمین گیلی ہو جاتی تھی۔ اس وجہ سے لفظ امیر سے وہ اپنا امیر تصور نہ کر لینا، نواز شریف اور عمران خان تصور نہ کر لینا۔ تو اس عورت نے مشورہ کیا یا رسول اللہ ابو جہم بھی میرے نکاح کے خواستگار ہے اور معاویہ بھی، تو آپ مجھ کو مشورہ دیں کہ میں کس کے ساتھ نکاح کروں۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو ابو جہم جو ہے نا اس کو تو عورتوں کو مارنے کی بڑی عادت ہے، عورت کو مارنے کی بڑی عادت ہے، فرمایا حتیٰ کہ لاٹھی کندھے سے اتارتا نہیں، موڑے تے ڈانگ ہوندی آ رہے ہوندے۔ اور معاویہ ویسے فقیر ہے، اس وقت معاویہ فقیر ہی تھے بیچارے، معاویہ ویسے فقیر، اس کے مال نہیں۔ تو اب دونوں کے بارے میں تم سوچ لو
کہ کون سا بہتر ہے، یا کسی اور کا انتظار کر لو، شاید کوئی اور اللہ تعالیٰ راستہ پیدا فرما دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی بات، سچا مشورہ جو آپ کے علم میں تھا وہ بتا دیا۔ اب اس کا نام غیبت نہیں کہ ابو جہم آ جاتا اور کہتا جی آپ نے مجھے کیوں کہا جی میں مارنے والا ہوں۔ جب آپ مارتا، علم ہو کہ یہ مارتا ہے، اس کو عادت ہے عورتوں کو مارنے کی، پیٹنے کی، کہ بات بات پر کبھی نمک زیادہ کیوں ہے، کبھی مرچ زیادہ کیوں ہے، کبھی کسی بہانے کبھی کسی بہانے، تو طبیعت کے وسیلے ہوتے ہیں نا۔